اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون۔ الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، اور اپنے مغلوب ہونے کے بعد وہ جلدی ہی دوبارہ غالب آئیں گے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 1 اور 2، بلکہ آیت نمبر 1 سے 3 تک میں نے پڑھی۔ اس سے پہلے ختم ہوئی سورہ نمبر 29، یہ سورہ نمبر 30 تھی، اور سورہ 29 جہاں ختم ہوئی تھی وہ آیات نظر ڈال لیں کہ سلسلہ کیا چلا آ رہا تھا۔ یہ آیت نمبر 64 ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اس دنیا کی زندگی تو صرف ایک کھیل اور تماشا ہے، کھیل اور تماشا آخرت کے مقابلے میں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یا پائیدار زندگی ہے، یا بعد میں آنے والی زندگی ہے، کاش وہ لوگ یہ جانتے۔ اور ترتیب اس کی گزر چکی پہلے، درمیان کی آیات کی 64 کے بعد آخری آیت تھی 69، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ ہمارے راستے میں جو بھی کوشش کریں گے ہم اپنے راہوں کی طرف ان کی رہنمائی کر دیں گے، لازماً رہنمائی کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو حسن کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو متوازن اور بیلنس کام کرتے ہیں، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ صورت شروع ہوئی۔ ابھی آگے آیات آئیں گی تو آپ کے کنٹیکسٹ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن میں پہلے سے اسے سمجھا دوں کہ اس کے فوراً بعد ترتیب چل رہی ہے ایک جیسے قرآن کی ہر صورت کے بعد ہم لیتے ہیں کہ لگاتار پورا ایک مربوط، پورا ایک سلسلے وار کلام ہے جس میں کوئی گیپس نہیں ہے کہیں۔ جو گیپس آپ کی سمجھ میں آتے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتے ہیں کہ یہاں کوئی نئی بات شروع ہو گئی، بالکل آل ٹوگیدر نئی شروع ہو گئی، پہلے سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی انٹیلیجنس کے مطابق انسان جس کے لیے یہ کلام آیا، اس کی انٹیلیجنس کے مطابق اس میں جیسے فل ان دی بلینکس ہم کہتے ہیں، بلینکس، ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، خالی جگہ پر کرو، تو وہ خالی جگہ پر کرنے کی جگہ چھوڑ دی جاتی ہے، اور وہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ اگر غور کریں تو آپ کی سمجھ میں آ سکے اور آپ اسے فل کر سکیں۔ یہ کلام کی جامعیت کے لیے، اس کے کمپریہنسو ہونے کے لیے ضروری ہے۔ بہت کم الفاظ میں بہت سی باتیں ہیں، تو اس میں درمیان میں وہ چھوڑ دی جاتی ہیں جنہیں آپ خود فل کر لیں۔ اب اس سے پہلے ہی کہا یہ گیا کہ اصل زندگی تو بعد میں آنے والی زندگی ہے جو انجام کی ہے، جو مستقبل کی زندگی ہے وہ اس کے مقابلے میں جو عمل کر رہے ہیں اس کی فکر رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے، اور وہ مشکل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جو کوشش کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرمایا ہماری طرف سے رہنمائی ہوتی ہے اور ہم آسان کر دیتے ہیں ان راہوں پر چلنا اور اپنی راہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس میں پہلے تو ایک تاریخی واقعے کی مثال دی ہے جو اب آ رہی ہے، اور اس کے بعد پھر وہی بات دہرائی ہے جو آگے آئے گی، تو اس لیے اسے آپ کنٹیکسٹ یا سلسلہ کلام کو، پرسنگوں کو آپ یاد رکھیے گا کہ اس کے بعد پھر آئے گی وہ جو ابھی پہلے کہی گئی تھی سورہ 29 یا سورہ العنکبوت کے آخر میں۔ یہ درمیان میں ایک مثال دی گئی ہے، اور قرآن میں آگے آنے والے واقعات کے بارے میں جو کچھ کہا گیا، جو ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے، اور قرآن نے کہا کہ ثابت ہوتا چلا جائے گا، وہ کائناتی واقعات ہیں، وہ یونیورسل ایونٹس ہیں جن کے بارے میں جاننے کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ وہ چیزیں، سائنٹیفک ایونٹس ڈسکور ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن نے کہا سنوریہم آیاتنا، ہم اپنی آیات دکھاتے چلے جائیں گے انہیں، فی الآفاق، کائنات میں، ان دا یونیورس،
وفی انفسہم، خود ان کے اپنے اندر، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان ایونٹ سے جو یونیورس کے تمہاری سمجھ میں آتے چلے جائیں گے، یہ ثابت ہوتا چلا جائے گا کہ اس کلام کی آیات حق ہیں۔ تو اس صورت میں بھی آگے وہ بہت آیات آئی ہیں جو یونیورس کے اندر ہیں، جو کائنات کے اندر ہیں۔ ابھی کچھ آیات کے بعد شروع ہو جائیں گے، بہت لمبا سلسلہ ہے۔ پورے قرآن شریف میں جگہ جگہ ہیں، اب تک آتی رہی آپ کے سامنے، کہ جہاں مثالوں میں کوئی بات سمجھانے کے لیے اللہ نے ان آیات کی طرف اشارہ کیا جو کائنات میں ہیں، اور جو پہلے نظر نہیں آئی تھی اور اب آپ کی سمجھ میں آتی چلی گئیں جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا گیا۔ یہ قرآن میں بہت ہیں۔ ایک جگہ قرآن نے ایک ہسٹوریکل ایونٹ، ایک تاریخی واقعہ ایسا بھی دیا کہ وہ کائناتی آیات کے بجائے وہ ایک ہسٹوریکل ایک آیت ہے، اس کا حوالہ دیا آئندہ آنے والے مستقبل میں جو کچھ ہوگا، فیوچر میں۔ تو فیوچر میں جو کائناتی آیات سمجھ میں آتی چلی جائیں گی، یونیورس کے ایونٹ سمجھ میں آتے چلے جائیں گے، وہ تو بہت ہیں۔ ایک اس واقعے کا بھی ذکر کیا کہ جو تاریخی بات ہے اور آئندہ ہوگی، اور اسے ثبوت میں رکھا، اور ایک وہ ایسا واقعہ ہے کہ وہ اسی وقت پیش آیا ان لوگوں کی زندگی میں جن کے سامنے کہا گیا تھا، جن کے سامنے بتایا گیا تھا کہ آئندہ ایسے ہوگا۔ تو جیسے وہ سائنٹیفک چیزیں، سائنٹیفک فینومینا، سائنسی عمل جیسے ڈسکور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسے ہی ایک میراکل یا ایک معجزہ قرآن کا یہ بھی تھا، یہ بھی ہے جو اسی وقت پروو ہوا۔ سائنٹیفک چیزیں تو بعد کو ڈسکور ہوں گی، اب بھی بہت سی نہیں ہوئی، قرآن کے اندر جو آیات ہیں وہ آگے کھلتی چلی جائیں گی، لیکن یہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ دیا تھا، ایک آئندہ آنے والے وقت کی پیشین گوئی تھی جو ہونے والا تھا، اور وہ اگر اس وقت پیش نہیں آتا تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ کیا یہ تو غلط قرآن نے صحیح نہیں کہا تھا۔ تو یہ پھر اسی وقت جب یہ آیات نازل ہوئی تو اسی دور میں پھر وہ واقعہ پیش آیا اور وہ حقیقت سامنے آئی۔ تو یہ قرآن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ فرمایا کہ رومی ہار گئے قریب کی سرزمین میں، اور اب ہار جانے کے بعد پھر یہ غالب آئیں گے، پھر دوبارہ جنگ ہوگی اور ان کی جیت ہوگی، اور ایسا جلدی ہی ہوگا۔ اس آیت میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے اس وقت کے حالات کو سمجھ لیجئے۔ رومی کسے کہا گیا ہے؟ اب روم ایک ملک ہے آپ کے سامنے، تو اس وقت ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ رومی کہلاتے ایک بہت بڑی امپائر تھی۔ اس وقت کی دو سپر پاورز تھیں، ایک رومی کہلاتے تھے، ایک ایرانی۔ اور پرانے کلچر کے اندر یا پرانی تہذیبوں میں ایک بڑی تہذیب تھی، تو وہ رومن امپائر جو تھی وہ بہت ہیوج اور بہت بڑی تھی۔ اس کے دو حصے تھے، ایک ایسٹرن ایک ویسٹرن۔ تو وہ جو ایسٹرن رومن امپائر تھی، مشرقی رومی تہذیب، اس کو بائزنٹائن امپائر کہتے تھے، بازنطینی، اردو میں بازنطینی لکھتے ہیں، بائزنٹائن، بائزنٹائن امپائر وہ کہلاتی تھی۔ اس میں بہت لمبا علاقہ تھا، ابھی میں میپ دکھاؤں گا۔ اور دوسری سپر پاور، آج ایران تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن وہ امپائر، وہ سلطنت جو دور تک پھیلی ہوئی تھی، اس وقت کی وہ ایک پوری بہت دور تک ایک تہذیب تھی، ایک کلچر تھا، اور اسے سیسنائٹ کلچر کہتے تھے، سیسنائٹ امپائرز، اور یا اردو میں ساسانی تہذیب۔ یہ دو سپر پاورز تھی اس وقت کی۔ اور جیسے آج کی دنیا میں جب دو بڑی طاقتیں ہیں، جہاں کہیں ہیں، ان میں جنگ چلتی رہتی ہے ڈومینیشن کے لیے، تو اس وقت ان دونوں میں بھی جنگ ایسا ہوتا تھا کہ بہت لمبے عرصے تک جنگیں چلتی رہتی تھیں، پھر رک جاتی تھیں، کولڈ وار رہتی تھی،
پھر اگر کوئی ایک بہت زیادہ کچھ ایسا سمجھتا تھا کہ اگر زیادہ بیچ میں پاور گین کر لیے تو وہ پھر اٹیک کرتا تھا، اور یہ بہت لمبے عرصے یہ جنگیں ان کے درمیان چلتی رہیں۔ آخر میں یہ دونوں تہذیبیں، دونوں امپائرز ختم ہوئیں اسلامی تہذیب کے آگے بڑھنے سے۔ یہ دونوں آپس میں، اب ہسٹورینز تو لکھتے ہیں کہ لڑ کر اتنی کمزور ہو گئی تو سپر پاورز تھیں، بہت بڑے تھے، اور یہ عرب جو تھے یہ قبائلی تھے، تو نومیڈز، کہنا کہ یہ اتنی تھک گئی تھی اور اتنا یہ سینچریز سے، اتنی صدیوں سے لڑ چکی تھی۔ ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہار گئے یہ لوگ، یہ دونوں تہذیبیں اور دونوں بڑی بڑی سلطنتیں اور دونوں امپائر جو ہیں، اس کے بعد جب یہ مسلمان آگے بڑھے تو یہ دونوں پھر ڈھہتی چلی گئیں، اور پھر ان دونوں اس کے اندر ایرانی تہذیب یا ساسانی تہذیب تو مکمل ایسی ہوئی کہ وہاں تک وہ پوری مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، اسے پھر وہ بات کو اسلامی امپائر کہا گیا۔ اور رومیوں کا، رومی سلطنت کا یا بازنطینی ایسٹرن رومن امپائر جو تھی، جو بیزنٹائن کہلاتی تھی، اس کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے پاس آ گیا، اور وہ لوگ پھر بہت بات کو کئی صدیوں کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے دوبارہ پھر اٹیک شروع کیے، اور وہ جو جنگیں ہیں وہ صلیبی جنگیں کہلاتی ہیں تاریخ کے اندر، کروسیڈز۔ تو یہ دونوں امپائرز تھیں جن کی جنگیں آپس میں چلتی رہتی تھی، دونوں تہذیبیں تھیں بڑی۔ اس میں یہ لوگ جو تھے، یہ مذہباً ان کا ایک بڑا حصہ تو مجوسی تھا، آتش پرست، زوروسٹرین جو ساسانی تھے، سیسنائٹس۔ یہ تقریباً 450 سال یہ امپائر رہی، کبھی تھوڑا سا پیچھے ہٹتے تھے آپس کی جنگوں میں، پھر آگے بڑھ جاتے تھے، اور اصل میں زیادہ ترقی یافتہ یہ تھے، جسے ہم ایرانی تہذیب یا ساسانی کہہ رہے ہیں۔ یہ پھیلے ہوئے تھے، یہاں تک آئے تھے پاکستان، افغانستان سے لے کر بس انڈیا کی یا ہندوستان کی سرحدیں، اس وقت کا جو ہندوستان ہے اس کی سرحدوں کو چھوتے ہوئے دور تک یہ چلے گئے تھے، ویسٹ میں یا پچھم میں قزاقستان، تاجکستان، وہاں تک یہ پوری ان کی امپائر پھیلی ہوئی تھی دور تک، اور زیادہ پار بھی ان کے پاس تھی اور زیادہ پیسے بھی ان کے پاس تھے، عیش و عشرت کا سامان بے پناہ۔ یہ جیسے میں نے بھی بتایا کہ ان کا بہت بڑا حصہ تو زوروسٹرین تھا، زرتشتی، آتش پرست یا مجوسی، لیکن یہ اتنے لمبے علاقے میں تھے کہ دوسرے مذاہب بھی تھے ان کے اندر، اور وقت کے ساتھ پرانے یہ زرتشتی مذہب کے لوگ تو کہلاتے تھے، لیکن جو بھی یہاں پر پیغمبر آئے ہوں، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت زرتشت آئے تھے، ان کی تعلیمات اتنی غائب ہو چکی تھیں کہ ان کا شمار مشرکین میں ہوتا تھا، اور قرآن نے کسی جگہ واضح طور پر ان کو اہل کتاب نہیں کہا ہے، جبکہ پیغمبر آئے وہاں پر انہیں پلیس کیا جاتا ہے، ان کے رسول کا واضح طور پر نام نہیں لیا کہ کون سے رسول تھے، اور علماء ان کو شبہ اہل کتاب میں رکھتے ہیں کہ اہل کتاب جیسا ان کو اسٹیٹس ہونا چاہیے ہو، بلکہ ایک جگہ بڑی بڑی قوموں کے ساتھ قرآن نے ان کا نام بھی لیا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ کے ساتھ میں بڑی قوموں کے ساتھ ایک جگہ مجوس کا نام بھی لیا ہے۔ تو یہ ویسے تو ہر اہل کتاب بھی شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، وہ مشرکین کہلاتے تھے، لیکن یہ زیادہ واضح طور پر بہت ہی، جیسے سامنے سے بت پرستی جسے کہتے ہیں، آگ کی پوجا کرنا، تو ان کا شمار مشرکین میں ہوتا تھا، اور وہ جو رومن امپائر کے لوگ تھے، حضرت عیسیٰ قریب کے دور میں گزرے تھے، یہ بھی مشرک ہو گئے تھے، لیکن یہ عقائد کے اندر اور اپنے یہاں کی ہسٹری اور تاریخ کے اندر مسلمانوں سے زیادہ قریب تھے، انبیاء کے، نبیوں کے سلسلے کو ماننے والے لوگ تھے، جو کتابیں پہلے گزری انہیں ماننے والے لوگ تھے، تو ان کو اہل کتاب میں، ان کو واضح طور پر اہل کتاب میں شامل کیا گیا، مذہباً عیسائی تھے، ان کی بڑی تعداد، سب نہیں یہ رومن امپائر کی، لیکن ان کی بڑی تعداد مذہباً عیسائی تھی۔ تو ویسے تو عرب کے اندر ہجرت سے پہلے عرب کے اندر عربوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی سلطنتیں جو پھیلی ہوئی تھی بڑی دور تک جو پھیلی تھی، اس کے اندر اور آپس کی جنگیں ہوتی تھی، کبھی ایک علاقہ جیت لیتا کبھی دوسرا، اس میں بھئی عرب کی سرحد تک تھے،
عرب میں داخل نہیں ہوئے تھے. یہ فلسطین ہے اور اسرائیل ہے آج کا، اس کے اندر مڈل ایسٹ کے جتنے یہ ممالک ہیں جو آج یو اے ای کہلاتے ہیں یہ، اور کچھ حصہ افریقہ کے اندر آ کے مصر وغیرہ، یہ سب تک اس سب پر تو قبضہ تھا ان کا. ادھر عرب میں نہیں داخل ہوئے تھے، اس کی بس سرحدوں کے اوپر تھے. تو ان کے بارے میں اس وقت کی یہ بڑی دو جو امپائرز تھیں یا بڑی دو جو سپر پاورز جو تھیں، ان کے بارے میں اس وقت کے سارے لوگ جانتے تھے، واقف تھے. دور دور تک ان کی دھاک تھی اور شہرت تھی. ان کی جنگیں ہوتی تھیں تو اس کی اطلاع دور دور تک کے ملکوں میں ہوتی تھی، یا ان کے واقعات اور قصے. اور اس میں الگ الگ فریق ہوتے تھے کہ جن کی سمپیتھیز الگ الگ طرف ہوتی تھی. جیسے جس ملک کسی ملک میں جنگ نہیں ہو رہی، دو جگہ جنگیں ہو رہی، تو یہاں پر جیسے دو گروپ بن جائیں کہ کچھ لوگ ذہنی طور پر ایک گروپ کے حمایتی ہیں، کچھ مینٹلی ذہنی طور پر کسی دوسرے گروپ کے حمایتی ہیں. اور یہ حمایتی ایسے نہیں ہوتے. کہیں اگر جنگ ہو رہی ہو دنیا میں دو جگہ، تو یہاں پر جو حمایتیں اگر ہندوستان کے اندر اس سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہو، تب بھی اگر دو گروپ بنتے ہیں کہ کون کس کی طرف ہے، تو اس میں کچھ ریلیجیس اور مذہبی ٹچ بھی آتا ہے کہ کیوں مسلمان اس کی طرف ہیں جو لڑ رہے ہیں، اور کیوں مسلمانوں کے کوئی دوسرے مخالف جو ہیں وہ دوسرے کی طرف ہیں جو لڑ رہے ہیں. ان میں آپس میں اس میں کچھ مذہبی ٹچ بھی آتا ہے. ایسے ہی وہاں پر بھی تھا کہ عربوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، بہت تھوڑے سے لوگ ان کے ماننے والے تھے. اور پھر جب آگے کچھ وقت اور گزرا تو مخالفت شروع ہوئی آپس شدت سے. تو اس میں ایک جب ان کی جنگیں تھیں یہ عیسائیوں کی اور آتش پرستوں کی، تو اس میں ایک فطری طور پر مشرکین مکہ کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہو گئی، یا ایک جیسے دلی جذبات ہوتے ہیں وہ آتش پرستوں کے ساتھ میں ہو گئے کہ یہ فکری طور پہ ہمارے زیادہ قریب ہیں، اور یہ دوسرے جو ہیں یہ تو نبیوں کے نام لیتے ہیں جیسے یہ لیتے ہیں. ان کو ایسا ہوا کہ جیسے یہ فکری طور پر ان کے زیادہ قریب ہیں مسلمانوں کے، اور جو تھوڑے سے مسلمان تھے ان کی جو سمپیتھی اور ہمدردیاں تھیں وہ ان لوگوں کے ساتھ تھیں، یہ جو رومی کہلاتے تھے یا بائزنٹائن. حالانکہ وہاں سے پولیٹیکلی کوئی تعلق نہیں ان دونوں کا سیاسی طور پر، لیکن اب ایسا ہے کہ جیسے یہاں پر بھی دو گروپ اور دو دھڑے بنے ہوئے ہیں، اور جو حمایت کر رہے ہیں اور جن کو اگر یہ جیت جائیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے، یہاں کے عرب کے مشرکین کو، جب یہ آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والے جب کہیں آگے بڑھ جاتے ہیں اور جیت جاتے ہیں تو دیکھو تمہارے خدا کے ماننے والے وہ ہیں، کتابوں کے ماننے والے ہار گئے، وہ وہاں خدا نے انہیں نہیں بچایا تمہارے. اور اس کی وجہ سے کچھ ان کے اپنے ذہنوں میں ہوتا تھا کہ یہ دعائیں مانگتے تھے کہ یہ نہ ہاریں، یا دل ان کے چاہتے تھے کہ یہ نہ ہاریں اور یہ آگے بڑھیں. تو یہ اس وقت یہ ہے اس وقت کا پس منظر اور حالات اس وقت کے. یہ واقعہ جس کا قرآن نے ذکر کیا کہ ابھی قریب کی سرزمین میں ایک جنگ ہوئی اور اس میں رومی ہار گئے، یعنی یہ جو بائزنٹائن کلچر کے لوگ ہیں یا امپائر کے لوگ ہیں یہ ہار گئے، اور یہ ساسانی آگے بڑھ گئے. یہ واقعہ پیش آیا. ویسے تو جنگیں چل رہی تھی بہت لمبے عرصے سے، سینچری سے چل رہی تھیں ان میں، لیکن یہ واقعہ پیش آیا سن 621 عیسوی میں، کرسچین ایرا یا اے ڈی جسے آپ کہتے ہیں 621 میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا رسالت جو ہے وہ تقریباً 610 اور 611 ہجری کی ہے. تو یہ تقریباً پیش آیا سن 621 عیسوی میں. تو 610 عیسوی کے اندر نبوت ہے اور رسالت ہے، اس کے تقریباً 10 سال بعد. یہ دور وہ تھا کہ جب ظلم، مظالم اور مخالفتیں بھی بہت انتہا اور شدت کے اوپر تھی مسلمانوں کے اوپر، مشرکین کی. اور اس وقت وہاں یہ جنگ ہوتی ہے اور جس کے اندر یہ جیت جاتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے یا مجوسی جیتتے ہیں، اور وہ پسپا ہو جاتے ہیں اور پیچھے ہوتے ہیں، ہارتے ہیں. تو جو ایک خوشیوں کے جو تاثرات تھے، جذبات تھے ان کے کہ دیکھو وہ خدا کو ماننے والے جو ہیں، رسولوں کی بات کرنے والے ہار گئے وہاں پر بھی. تو اس وقت میں چونکہ یہ
اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ قرآن یہ بات کہتا کہ نہیں ہم انہیں جتوا کر دکھائیں گے یا دیکھو وہ جیت گئے، لیکن جو آگے کیا ہونے جا رہا تھا، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ سب کی نظروں کے اوپر ایک ایونٹ اور واقعہ تھا، تو اس لیے قرآن نے اسے لیا ہے کہ ان لوگوں کے سامنے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ثابت ہو جائے کہ آگے کیا نہیں ہونے جا رہا ہے وہ پہلے سے بتایا گیا۔ آگے ابھی وہ وہاں ہارے ہیں جن کے اوپر تم خوشیاں منا رہے ہو، کچھ سالوں کے بعد وہ جیتیں گے اور یہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور یہ پسپا ہو جائیں گے۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، ان کے ہار جانے کے بعد، پراجت ہو جانے کے بعد جلدی ہی ایسا ہوگا کہ دوبارہ پھر یہ غالب آئیں گے۔ یہ دیکھیے وہ علاقہ ہے، اس میں سے میپ کو آپ پہچانتے ہوں گے، سعودی عرب کا نقشہ آپ پہچانتے ہوں گے، اور اس کے بعد اس کے ایسٹ میں جو نظر آ رہا ہے یہ پیلے رنگ کا جو ہے، اس کا یہ سارا نہیں، اس کا زیادہ حصہ آج کا ایران ہے، اس کا کچھ حصہ، اور اس کے بعد پھر یہ رائٹ کے اندر آپ کو اور ایسٹ کے اندر اور مشرق کے اندر جو ہرے رنگ کا نظر آ رہا ہے، یہاں سے یہ پاکستان اور انڈیا کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ اس وقت کی سن 600 عیسوی کی بات ہے، یہ سن 600 عیسوی کا ایک لگ بھگ 100% ایکیوریسی کے ساتھ میں یہ ہسٹری نہیں کہتی، لیکن جو چیزیں ملتی ہیں اس کے حساب سے تقریباً سن 600 عیسوی کے اندر یہ سلطنتیں یہ امپائرز ایسے تھیں کہ سن 600 کے اندر ایک یہ حصہ جو یلو کلر کا ہے یہ ساسانی تہذیب تھی، اور جتنا یہ وائلٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایسٹرن رومن امپائر یا بائزنٹائن امپائر تھی، یہ دور تک یورپ کے اندر چلی گئی تھی، اس کے اندر ترکی بھی تھا، ترکی وغیرہ سب اس کے اندر تھا، اور تھوڑا سا ادھر کے حصوں کے اندر یہ مصر وغیرہ اس کے ہے، سعودی عرب کا کچھ شمال کی کچھ سرحدیں ہیں اس کے اندر، اور یہ علاقے جو آپ کو یلو سے ملتے جلتے کلر میں نظر آ رہے ہیں، یہاں وہ تھے جو علاقائی کوئی چھوٹے چھوٹے رولرز ہوتے ہیں، لیکن وہ سب ان کے تحت تھے، ان کے انڈر میں تھے پرشین امپائر کے، بات کو پھر ڈائریکٹ انہوں نے جیت لیے تھے پرشین امپائر نے۔ تو یہ اس وقت کی پوزیشن تھی، اور درمیان میں یہ جو گرین کلر کا یہ سعودی عرب کا حصہ نظر آ رہا ہے، اب یہاں پر یہ باتیں ہوتی تھی اور لوگ متاثر ہوتے تھے اور ان کے جیتنے سے وہ خوش ہوئے۔ تو یہ 621 کی بات ہے کہ اس حصے کے اندر جنگ ہوئی، اور پھر یہ اور آگے بڑھتے چلے گئے، یہ امپائر اتنی لمبی ہو گئی، دیکھیں یہ اوپر جو تھی یہاں سمٹی ہوئی تھی، پھر یہ بہت دور تک یہ وہاں تک پہنچ گئے، جیسے جو ترکی کے اندر جو آج قسطنطنیہ جو کہلاتا تھا، استنبول، وہاں تک پہنچ گئے۔ ترکی میں جو استنبول کا ایک علاقہ، وہ قسطنطنیہ اس وقت بہت مشہور شہر تھا، یہ وہاں تک جیتتے ہوئے پہنچ گئے ایرانی۔ تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں یہ ایرو کا نشان ہے، جہاں 621 میں، یہ 622 کا میپ ہے کہ وہ آگے تک تو وہ پہلے پہنچ گئے تھے 620 میں بہت قسطنطنیہ تک، لیکن پھر ادھر ساؤتھ ویسٹ میں چلے اور مصر تک پہنچ گئے۔ تو یہ جنگ جو ہوئی ہے یہ اس علاقے کے اندر ہوئی جہاں ایرو کا مارک ہے۔ ان کے چونکہ بہت قریب تھا یہ علاقہ، اسرائیل سے کے مقابلے میں تھوڑا سا اور قریب، جہاں اس وقت بحر مردار ہے یا ڈیڈ سی، یا وہ جگہ جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی، تقریباً وہ جگہ عربوں کے چونکہ بہت قریب ہے یہ جگہ، تو پھر اس کی خبریں دوسری جگہوں کی جنگوں کے مقابلے میں یہ خبریں ان کے پاس قریب میں جنگ ہوئی تو زیادہ تھی، اور شور تھا کہ جہاں پر یہ جیتے اور اس کے بعد پھر آگے پڑھتے چلے گئے، ادھر وہ ادھر آگے آنے کے بعد ادھر مصر کی طرف نکل گئے اور مصر تک کا علاقہ انہوں نے جیت لیا۔ تو 621 میں یہاں پر وار ہوئی اور رومی ہارے، بائزنٹائن ہارے، اور یہ ساسانی اور ایرانی بڑھ گئے آگے۔ اس کا تذکرہ تو قرآن نے کہا بھی جلدی ہی ایسا ہوگا کہ یہ جیت جائیں گے واپس۔ تو یہ واقعہ اس لیے بتایا کہ اس وقت سب کی نظریں تھیں، سب کے علم میں تھا، لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے، جلدی ہی ایک ثبوت آ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ان کو نہیں معلوم تھا اور انہوں نے بتایا کہ ہونے والا ہے یہ واقعہ، اور وہ پھر بات کو وہ ایسے ہی پیش آیا ہے۔ اور پھر اس پیش آنا خالی اتنا ہی نہیں تھا کہ وہ جیت گئے دوبارہ، بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو اسی آیت کے اندر آئیں، جیسے میں آگے ایکسپلین کروں گا۔ یہ اور زیادہ پن پوائنٹ کر کے یہ وہ مقام ہے جس جگہ پر یہ جنگ ہوئی اور جس کا قرآن نے حوالہ دیا۔ اس میں کچھ اور باتیں جو زیادہ اہم آیت میں ان کی طرف توجہ دلا دوں۔ دیکھیں یہ پہلے یہ وہ جگہ ہے کہ جو لوئسٹ پوائنٹ آف دی ارتھ ہے،
سطح سمندر سے سی لیول سے سے ساری ہائٹس ناپی جاتی ہیں. یہ کہاں کسی جگہ کا اگر کہا جاتا ہے ہل ایریاز ہے، یا آپ کہا کہ ابھی آپ کے قریب میں یہاں پر نینی تال ہے، تو نینی تال 4000 فٹ کی اونچائی پہ، تو کس جگہ سے 4000 فٹ؟ وہ نیچے کاٹ گودام یا ہلدوانی سے نہیں، بلکہ سی لیول سے، سمندر کی سطح سے. سارا سمندر کی سطح پوری دنیا میں لیول ایک ہی ہے، زمینیں تو اونچی نیچی ہیں، تو ہر زمین کی اونچائی سی لیول سے ناپی جاتی ہے. یہ جو جگہ ہے یہ دنیا میں سب سے نیچی ہے پوری دنیا کے اندر، اور سی لیول سے نیچی ہے. تو چونکہ آگے کی زمین اونچی ہے، ورنہ اگر قریب میں ہو تو سمندر اوپر چڑھا ہے اس کے. یہ سمندر کے لیول سے 420 میٹر، یہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے وہاں، دا لوئسٹ پوائنٹ آن دی ارتھ 420 میٹرز بلو سی لیول. سطح سمندر سے 420 میٹر نیچے، یعنی سطح سمندر سے تقریب 1300 فٹ نیچی یہ جگہ ہے، لوئسٹ پوائنٹ آف دی ارتھ. عجیب الفاظ ہیں قرآن نے استعمال کیے تھے، میں بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں. غلبت الروم، رومی ہار گئے، مغلوب ہو گئے. فی ادنى الارض. اب یہ دونوں ترجمے میں نے، یہ دوسرا بھی گیا. اس لفظ کے دو معنی، ایک تو معنی ہوتے ہیں قریب، اس کے ایک معنی یہ ہے، تو یہ قریب کی زمین میں، قریب کے علاقے میں بھی ہار گئے، تم تک خبریں پہنچی. اسی لفظ کے دوسرے معنی ہوتے ہیں نیچا، گھٹیا، ذلیل، ادنا. یہ دوسرے معنی عربی زبان کے اندر. تو قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا کہ یہ دونوں معنی اپنے دونوں معنوں کے ساتھ میں یہ فزیکلی یا سامنے سے اس جگہ پر یہ فٹ ہوتے تھے کہ یہ موجودہ بات کو سامنے آیا جب یہ زمینوں کی اونچائیاں ناپی گئی ہیں، معلوم ہوا کون سا علاقہ، اور جب یہ پتہ چلا کہ یہ سب سے نیچی، تو قرآن نے یہ پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جو لوئسٹ پوائنٹ آف دی ارتھ ہے. یہ بات کو اب کھلے گا جا کر. قریب میں اس وقت کے لوگوں نے صرف یہی معنی سمجھے تھے کہ ابھی قریب کے علاقے میں جنگ ہوئی، اس کو کہا جا رہا ہے. ایک میننگ یہ تھے، اور انہی الفاظ کے اندر یہ تھے کہ وہ جگہ وہ ہے جہاں پر جنگ ہوئی، کہ جو لوئسٹ پوائنٹ آف دی ارتھ ہے. اب وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ دنیا کے اندر لوئسٹ پوائنٹ آف دی ارتھ ہے. یہ سمندر سے، سی لیول سے بھی یہ 420 میٹر نیچے ہے یہ جگہ جہاں وہ جنگ ہوئی تھی. تو یہ انہی پارٹس کے اندر ایک معجزہ تو وہ تھا جو قرآن نے کہا کہ اب دوبارہ وہ جیتیں گے، اور وہ ان لوگوں کے سامنے کچھ ہی دنوں کے اندر آیا. قرآن نے بتایا کتنے دنوں میں، ابھی اس کا ذکر بھی میں کروں گا کہ کتنے دنوں میں ہوگا. اور پھر اس کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ وہ لفظ استعمال کیا جو آگے جانے کے بعد، جو اس وقت کوئی دنیا میں نہیں جانتا تھا، بعد کی دنیا میں یہ ثابت ہوگا کہ یہی پوائنٹ، یہی جگہ جہاں وہ جنگ ہوئی تھی، جس کا اس وقت ذکر تھا ان لوگوں کے اندر، وہ دنیا کے اندر سب سے نیچا، سب سے لوئسٹ پوائنٹ آف دی ارتھ ہے، جو سطح سمندر سے سب سے نیچے کا حصہ ہے، سب سے نیچے کی زمین ہے. تو یہ دونوں ایک ہی لفظ میں آ گئی تھی باتیں. یہ ایک قرآن کا جو ہے اللہ کا کلام ہونے کا ثبوت جو کھلتے چلے جائیں گے. تو ایسی جگہ جو قریب میں ہے اور ایسی جگہ جو سب سے نیچی ہے، وہاں پر رومی ہار گئے. وَمِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. جلدی ہی بات کو اب یہ جیتیں گے. یہ بتایا کتنے دنوں میں. اب اس کے اندر پھر کتنے دنوں کے اندر پھر ایک الگ بڑی اہم بات ہے. فی بِضْعِ سِنِینَ. بضع کے ترجمہ جیسے کیا یہاں پر کیا گیا کچھ ہی دنوں کے اندر، کچھ ہی سالوں میں. عربی زبان کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے 3 to 9، 3 سے لے کے 9 تک کے لیے. پھر 10 جو ہے وہ بضع سے نکل جاتا ہے. یعنی محاورہ ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کچھ سالوں کے اندر، چند سالوں کے اندر یہ جیت جائیں گے، لیکن وہ اس کی رینج ہے 3 سے لے کے 10 سال. کیا فکس نہیں کیا کہ 4 سال میں یا 3 سال میں یا 7 سال میں، کہا چند کچھ سالوں کے اندر جو 3 سے 9 سال کے بیچ کی ہے. اس میں پھر ایک خاص بات ہے کہ یہ پورا جیتنے کا ایک پروسیس ہے جو 3 سے لے کے 9 سال تک چلا ہے، جو درمیان میں 9 سال تک چلا، ایگزیکٹ 9 ایئرز تک. اور پھر ان کی جیت جا کے 9 ایئرز میں کمپلیٹ ہوئی ہے. اس لیے پھر یہ فیز استعمال کیا، اور کیونکہ بڑی سلطنت ہے، ایک ہی سال میں تو سارا جیت نہیں سکتے. اب وہ جیتتے ہوئے لڑائیاں، جنگیں ہو رہی ہیں، کبھی تھوڑا سا یہ بڑھے کبھی وہ، لیکن پھر اوور آل وہ رومنس یا بائزنٹائنز آگے بڑھتے چلے گئے، اور وہ جیت ان کی جا کے کمپلیٹ ہوئی ایگزیکٹ 9 ایئرز کے اندر. تو پھر اس لفظ کے استعمال کرنے میں اور دوسری ایک یہ بھی موجودہ تھا اور مصلحت تھی، فی بضع سنین. اور اس کے بعد کا حصہ پھر ایک، اس کے اندر ایک اور خاص پیشن گوئی تھی، للہ الامر من قبل ومن بعد. یہ اللہ کا نظام ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوگوں کے طرز عمل کیا ہیں، اس کے مطابق جو اوپر سے اصول ہیں اور فیصلے جو آتے ہیں، جو امپلیمنٹ ہوتے ہیں اللہ کے نظام میں،
وہ سب اسی حساب سے چلتے ہیں جیسے اللہ نے قانون بنایا. یہاں پر نظر آنے والے فیصلے للہ الامر من قبل و من بعد. یہ اس جنگ، یہ تمہارے سامنے یہ واقعہ ہے اور یہ جنگ جو کچھ پیش آئی، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جو کچھ ہوگا. اب یہ بعد میں جو کچھ ہوگا، بڑی عجیب بات اس کے اندر کہی گئی جو سمجھ میں بات کو آئی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان لانے والے خوشیاں منائیں گے، خوشیاں منائیں گے. یفرح المؤمنون. اچھا اگر رومی جیت جائیں گے تو یہ تو ایک الگ بات ہے کہ جب دو گروپ ایک مینٹل بنے ہوئے ہیں تو اب انہیں ذرا سا خوشی کا احساس ہوا کہ بھائی ان کی کرکری ہو گئی، بڑے خوش ہوتے تھے ان کے جیتنے کے اوپر، لیکن ان کو خوشیاں منانے کی بہت زیادہ خاص بات نہیں ہوئی. ان کی اپنی سمپیتھیز ان کے ساتھ ہونا الگ بات ہے. کہیں آنے کے بعد ان کی مدد کرنے نہیں جا رہے ایمان لانے والوں کی، وہ خود ابھی کہیں یہ سامنے نہیں ہے کہ وہ ایمان لانے جا رہے ہیں، ان کو کوئی دولتیں دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو ساتھ میں یہ کہہ دینا کہ پھر ایمان لانے والے خوشیاں منائیں گے بعد میں، یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا بات ہے؟ خوش ہو جانا دوسری بات ہے کہ جب ان کی ہار ہو گئی تو ذرا سا دل میں ایک سیٹسفیکشن، خوشی ہوا کہ دیکھو بڑے خوش ہو رہے تھے. لیکن یہ کہہ دینا کہ ایمان لانے والے ارے بالکل ایسے ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، تو یہ کس واقعے کو کہا گیا؟ یہ اسے نہیں کہا گیا کہ صرف وہ جیت جائیں گے، اس پر تو ہوگی خوشی، وہ اس میں شامل ہے، لیکن اس سے آگے کی کچھ بات ہے. جیسے یہاں پر تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم نے ان کو ہمیں دبا رکھا ہے، اللہ نے فرمایا جیسے ایمان لانے والے ان کو ان لوگوں نے دبا رکھا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں اور اس وقت ان کا پلہ بھاری ہے. اس کے اندر یہ پیشن گوئی موجود تھی، ایسے ہی اب جلدی ہی یہ اوور پاور کرنے والے ہیں، یہ لوگ دب جانے والے ہیں، اور آخری طور پر پھر ان کی خوشی کے دن آئیں گے کہ یہ چاروں طرف پھیل جانے والے ہیں اور جیت ان کی ہوگی الٹیمیٹلی. یہ بات قرآن نے لوٹا کر ان پر کہی تھی. اس کی مثال دینے کے بعد اس واقعے کی مثال رکھی، اسے ایک معجزے کے طور پر، میراکل کے طور پر پیش کیا. وہ واقعہ سامنے آ گیا کہ رومی دوبارہ جیتے، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور ابھی جلدی ہی جیسے یہ جیت جائیں گے ایسے ہی اب وہ دن بھی آئے گا کہ تم لوگ بھی جیتو گے. یہ اس کے اندر یقین دہانی شامل تھی. ابھی بہت دبے کچلے ہو، جیسے اس وقت یہ بالکل کچل گئے تھے، بائزنٹائن یا رومی بالکل کچل گئے تھے، اور یہ وہاں تک ان کا جو ایسٹرن رومن امپائر تھی، اس کا جو مشرقی حصہ تھا، جن سے میں نے کہا بازنطینی کہلاتا تھا، اس کے یہ آگے بڑھتے بڑھتے یہ ایرانی یا ساسانی اس کے کیپٹل تک پہنچ گئے تھے. قسطنطنیہ اس تک پہ قبضہ کر لیا تھا انہوں نے، اس کے برابر تک پہنچ گئے تھے. تو بالکل ایسا تھا کہ جیسے کرش کر دیا، اور اس وقت ایسا لگتا تھا کہ اب کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ وہ پاور ان کے مقابلے میں ابھر سکے. ایسے ہی یہ شکل یہاں عرب میں موجود تھی کہ بظاہر ایسے کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا، دنیا میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ خاموش بیٹھے ہوں گے یا بھاگ جائیں گے چھوڑ کر یا سرنڈر کر دیں گے، اور یہ مٹھی پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آنے کے بعد پھر یہاں چھا جائیں گے اور یہاں حکومت اور سلطنت اور پاور سب ان کے ہاتھ میں ہوگی. یہ اس وقت کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، اور یہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہونے جا رہا تھا. تو اس کے اندر اشارہ اس واقعے کے کو دینے کے اندر قرآن نے یہ اشارہ کیا کہ ایسے ہی یہاں یہ ہوگا کہ اب ایمان لانے والے خوشی منائیں گے. اور دیکھیے وقت بھی بالکل ایسے ہی دیا ہے جیسے ادھر وہ بھی پیش آ رہا ہے، اس لیے اور خاص طور سے اس واقعے کو دیا کہ ادھر جو کچھ وہاں پیش آتا چلا جا رہا ہے وہی ادھر ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی جیت اور ہار کے سلسلے میں. یہ آگے بڑھے بائزنٹائن، یہ سن 627 میں ان کی جیت کمپلیٹ ہوئی. اس سے پہلے جو ان کا ہرقل کہلاتا ہے اردو یا عربی کتابوں کے اندر، اس وقت کا جو رولر تھا بائزنٹائن یا رومن امپائر کا جو رولر تھا ہرقل یا ہیراکلیس، تو ہیراکلیس جو رولر تھا، اور یہاں پہ خسرو تھا، خسرو دو گزرے ہیں، یا خسرو دوم، خسرو ٹو. تو یہاں ایرانی جو شہنشاہ تھا یا سب سے بڑا جو رولر تھا اس پوری امپائر کا، اور ان کے سپہ سالار تھے چھوٹے چھوٹے جو دور 3-4 جو بڑے بڑے ٹکڑوں اس کے کنٹرولرز تھے جو بڑے بڑے حصوں کے. تو اب اس کے اندر جو یہ ہیراکلیس تھا، تو پھر اس نے یہ کیا ہے تقریباً 620 عیسوی کے اندر، 620 ہی کے اندر، کہ دوبارہ اپنے آپ کو ری گروپ کرنا شروع کیا. جبکہ 620 میں اب یہاں تو ابھی ہارتے تو چلے جا رہے ہیں، لیکن ایک کیمپین اسٹیٹ کی، اور پہلی مرتبہ 624 میں ایسا ہوا، 624 میں
کہ یہ آگے بڑھے اور ان کے پاس ایک اچھی خاصی پاور اکٹھی ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا، بلکہ آفر بھیجا خسرو کو، ہرقل نے، کہ ہم لوگ آپس میں نہیں لڑنے کا معاہدہ کر لیں اور ہمارے جو علاقے تم نے جیت لیے ہیں انہیں واپس کر دو اور سکون سے رہیں۔ تو اس معاہدے کو اس نے کینسل کر دیا اور ریجیکٹ کر دیا، ایرانی جو خسرو تھا۔ اس کے بعد جب یہ آگے بڑھے تو پہلا مارکا جہاں سے جیت اسٹارٹ ہوئی اور وہ پیچھے ہٹنی شروع ہوئی اب ایرانی فوجیں، تو یہ پہلا تھا 624 میں ایسا ہوا کہ پھر اس نے کہا اچھا جنگ ہوگی، ہم اپنے ہارے ہوئے علاقے واپس لینے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہوا ہے 624 میں، سن 624 عیسوی میں۔ 624 عیسوی میں رومی آگے بڑھے اور ان کی پہلی جیت ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ بڑھتے چلے گئے۔ یہاں 624 عیسوی کے اندر جنگ بدر ہوئی ہے بھائی، یہ آخر کا حصہ تھا، 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ہو گئے تھے۔ جس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ رومی ہار گئے، جس وقت یہ ہے کہ یہ مشرکین بڑی خوشی منا رہے ہیں، اور کہا 3 سے 9 سال کے اندر اب دوبارہ یہ ہوگا کہ وہ واپس جیتیں گے۔ 3 سال بعد ہجرت ہوتی ہے، ہجرت کا سال ہے 623، 623، یعنی اس کے 2 سال بعد ہجرت ہوتی ہے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد، اور اگلے ہی سال جنگ ہوتی جنگ بدر، جس میں یہ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس وقت جو دونوں فوجیں سامنے تھیں ان کے پاس جو کچھ تھا اس کے اندر یہ لوگ ہار جائیں گے، اور وہ ہار گئے۔ اور پہلا جیت کا مارکا جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، وہ 624 سے سٹارٹ ہوا، سن 624 سے، جنگ بدر، جو ان لوگوں کا تھا مشرکین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں۔ یہاں 624 میں ان کا پہلا مارکا تھا، اور یہ بھی سملیرٹی کہ یہ لڑنا نہیں چاہتے تھے رومی، انہوں نے پہلے پیس کا آفر بھیجا، انہوں نے قبول نہیں کیا، پھر اب جب انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا تو ادھر 624 میں وہ جیتے، یہاں جنگ بدر میں یہ جیتے۔ اس کے بعد پھر وہ اور آگے بڑھتے چلے گئے اور ایرانی فوجیں جو ہیں وہ پیچھے ہٹتی چلی گئیں، اور 627 کے اندر یہ پوزیشن آئی کہ پھر وہ کھدیڑتے ہوئے لے آئے یہاں تک، اینڈ تک لے آئے، بالکل اینڈ تک لے آئے ان کو کھدیڑتے ہوئے۔ اور نینوا جو علاقہ تھا، یہ سب اس کے فلسطین کے آس پاس کے علاقے جہاں سے جنوب اسلام گزرے ہیں، وہ علاقہ واپس ریکیپچر کیا اور فتح کیا انہوں نے، رومیوں نے۔ 3 سال کے اندر اندر یہ بڑھتے چلے گئے اور یہ ایرانی جو تھی یہ امپائر پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ تو 627 اور 628 میں جا کے یہ آخری ہار ایسی ہو گئی کہ اب دوبارہ ایسے ہو گئے کہ جیسے اب یہ سر نہیں اٹھا پائیں گے، اس درجے تک یہ 3 سال میں ہو گیا۔ تو 627 میں یہ ہوا کہ یہ آخری بڑا مارکا نینوا کی جنگ کا انہوں نے جیتا، رومیوں نے۔ 627 میں ادھر جنگ خندق ہوئی ہے کہ جہاں پر سب طرف سے وہ جو اکٹھا ہو کر چلے آئے تھے اور پھر ان کو تتر بتر کر دیا اللہ نے، وہ سب چلے گئے اور اب آئندہ کے لیے پھر کبھی وہ سر اٹھانے کے لائق نہیں بچے۔ تو یہ جنگ خندق ہوئی 627 میں، اور 627 میں ان کی پوزیشن آخری بڑے مارکے کے جیت لینے کی ہوئی رومیوں کے۔ اور پھر اس کے بعد سن 628 کے اندر، 628 کے اندر فائنلی یہ علاقہ، یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے دونوں کے درمیان میں لائن، یہ سب جیت کر بالکل اپنا پرانا علاقہ آخر تک جیت کر یہ لے گئے جو ان کے پاس پہلے کبھی تھا، اس سے آگے پھر یہ نہیں بڑھے، ان کے ہارٹ تک گھس گئے اور پھر انہیں مجبور کیا اس کے اوپر کہ اب وہ معاہدہ کر لیں۔ تو پھر ایرانیوں نے دب کر ان سے معاہدہ کیا۔ یہ ہوا 628 629 میں، 629 عیسوی کے اندر، کرسچین ایرا کے اندر۔ 629 کرسچین ایرا کے اندر ایک فائنل ایگریمنٹ ہوا دونوں کے اندر، جو انہوں نے دب کر کیا ایرانیوں نے، اور انہوں نے اپنے سارے پرانے جیتے ہوئے علاقے سب واپس لے لیے ہر طرح کے 629 کے اینڈ میں، اور پھر 628 میں، 628 میں اور 629 میں وہ صلیب ان کی اٹھا کر لے گئے تھے۔ یہ ان کے یہاں مشہور چلی آ رہی تھی کہ یہ وہ صلیب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس کے اوپر چڑھایا گیا تھا یا چڑھانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ یہ لوٹ کر لے گئے تھے ایرانی یروشلم سے۔ تو پھر انہوں نے وہ واپس کی، یہ 629 میں انہوں نے جانے کے بعد دوبارہ وہ نصب کی، وہاں فلسطین کے اندر لے جا کر یروشلم میں دوبارہ وہ نصب کی۔ یہ 629 کے آخر میں پیش آیا، اور یہ 630 کے بالکل شروع میں، یعنی دسمبر میں یہ واقعہ پیش آیا، 1 مہینے کا دونوں میں فرق ہے۔ اب فتح مکہ ہو رہی ہے ادھر آخری جنگ۔ ان کا یہ تھا کہ یہ ان کی جیت کمپلیٹ ہو گئی بیت المقدس میں، جب انہوں نے پھر دوبارہ اپنی صلیب لگا لی، اور یہاں یہ فتح مکہ ہو رہی ہے، یہ فاتحانہ طور پر اسی وقت یہاں داخل ہو رہے ہیں۔ 621 سے 630 تک 9 سال، یہ جو قرآن نے کہا تھا کہ 3 سے 9 سال کے درمیان میں، تو یہ ایک پورا فیز تھا جو 3 سال بعد شروع ہوا
ان کی جیت کا سلسلہ اور 9 سال میں جانے کے بعد آخری فتح کے طور پر مکمل ہو گیا۔ یہاں پر یہی ہوا عربوں کے ساتھ میں کہ ایک جیت، یہ مشرکین بڑے خوش تھے، کوئی دور دور تک ایسے آثار تھے نہیں کہ اب دوبارہ کبھی یہ طاقت سر اٹھا، کبھی یہ کوئی طاقت بھی بن سکتے ہیں یہ لوگ جو مسلمان ہیں۔ پھر انہیں ہجرت کرنا پڑی، ہجرت کے اگلے سال جنگ بدر ہوئی، یہاں سے ایک جیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جنگ خندق میں وہ سلسلہ ایسی جگہ پہنچا کہ آئندہ کبھی پھر وہ لڑنے کی طاقت ان میں نہیں بچی، اور پھر 9 سال، ایگزیکٹ 9 سال کے اندر 630 کے اندر فاتحانہ یا وجئی ہو کر یا وکٹوریس ہو کر یہ مکے میں داخل ہوئے۔ تو یہ پورا ایک پیرلل چل رہا ہے ان کا، یہ خالی اتنی سی پیشین گوئی نہیں تھی کہ اب رومی ہار گئے پھر رومی جیت جائیں گے، یہ اتنی سی بھی ہوتی تب بھی ایک میراکل تھا کہ پہلے سے بتایا کہ کتنے دنوں میں جیت جائیں گے۔ لیکن یہ جو رینج چھوڑی ہے یہ سب کچھ 3 سے 9 سال، تو یہ سب کچھ ہوا اس 3 سے 9 سال کے درمیان میں، اور 9 سال پہ جا کے مکمل ہوا ہے۔ اور وہی 3 سے 9 سال تک یہ طاقت بننے شروع ہوئے۔ پہلے تو دب گئے، ہجرت کی، ایسا ہوا کہ جیسے یہاں سے بھی ہٹ کر چلے گئے اپنے وطن سے بھی، دوسری جگہ جیسے جا کر کہیں پناہ لی، اور اس کے بعد پھر ایک ہی سال کے اندر، یعنی یہاں سے 3 سال کے اندر جب یہ صورت نازل ہوئی تھی جنگ بدر، اور پھر وہاں سے چلتے چلتے پھر فتح مکہ آ گئی۔ تو یہ ان دونوں کا ایک پیرلل ہے، ان دونوں کا ایک متوازی ہونا ہے، یہ ہے ایک بہت بڑی میراکل یا معجزہ جو قرآن نے رکھا تھا۔ اور اس کو کہا تھا اس زبان کے اندر کہ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کا نظام چلے گا، اس سے پہلے بھی اللہ ہی کا نظام چلتا رہا ہے، اس کے بعد بھی چلے گا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور پھر وہ دن آئے گا جب ایمان لانے والے خوشیاں منائیں گے۔ یہ تھا فتح مکے والا دن جس کی بات کی تھی، اور اس دن کمپلیٹ ہو گئی تھی ان کی جیت، وہ جو رومیوں کی وہاں پر دوسری جگہ۔ بظاہر ایسا لگا کہ رومیوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن خوشخبری دی گئی تھی ان ایمان لانے والوں کو کہ 3 سے 9 سال کے درمیان میں یہ دو پیشین گوئیاں ایک ساتھ تھیں، ایک ہی الفاظ کے اندر تھی، جسے سمجھا عام طور سے جاتا ہے صرف اس کے بارے میں کہ رومی جیت گئے اور رومی ہار گئے، صرف اسے سمجھا جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ دونوں ایک ساتھ تھیں، اور دونوں کا فیز ایک ساتھ چلا ہے، دونوں کی ایئرز، سال کوانسائڈ ہوتے ہوئے چلے ہیں، اور یہ اطلاع دی گئی تھی کہ اب تم لوگ خوشیاں مناؤ گے، ایمان لانے والے، اس کے دن آ رہے ہیں، یہ 3 سے 9 سال کے درمیان میں ہوگا۔ تو یہ دوسری پوزیشن گوئی اسی کے اندر چھپی تھی، اسی کے ساتھ چل رہی تھی۔ اور بنصر اللہ، اللہ کی نصرت سے ہوگا ایسا، ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہتا ہے نصرت فرماتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے کہ اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایگوئسٹک کوئی رولر ہے اپنے ذہنی رو جیسے بھی ہمارا دل چاہ رہا ہے، جس کے لیے اس کی مشیت ہوتی ہے، اس کی مشیت بھی اس کے قانون کی طرح، قانون کے مطابق ہوتی ہے، وہ ایسے ہی نہیں ہوتی۔ تو جس کے لیے اس کی مشیت ہوگی وہ اس کی ہوتی ہے، ان کی وہ نصرت کرتا ہے۔ وہو العزیز الرحیم، وہ عزیز تو ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ خود غلبے والا ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ صفت آئی اللہ کی اس نظام کے بعد کہ جب ان کا غلبہ ہو جائے گا تمہاری نصرت ہوگی، تو وہ طاقت رکھتا ہے، غلبے والا ہے۔ رحیم، یہ رحمت کی وہ صفت ہے، میں سمجھا چکا ہوں کئی بار رحمان کے مقابلے میں، جس میں اللہ کی رحمت سے کام لگاتار محنت کرنے والوں کو جو ان کا رزلٹ ملتا ہے آئندہ جانے کے بعد، جس صفت کی وجہ سے ملتا ہے وہ رحیمیت ہے۔ رحمانیت اللہ کی ہر وقت برس رہی ہے، سب کے لیے ہے، ہوا ہر ایک کے لیے ہے، اس کے نافرمانوں کے لیے بھی ہے، جو خدا کو بالکل نہیں مانتے ان کے لیے بھی ہے، پانی اور گرمی، روشنی سب کے لیے ہے۔ یہ رحمانیت کی صفت ہے۔ اور رحیمیت کی صفت کی اللہ کے رحیمیت اللہ کی وہ رحمت ہے جس کے مطابق لگاتار اچھے عمل کرنے والوں کو فیوچر میں اچھا بدلہ ملتا چلا جائے گا، اور آخر میں پھر اس دنیا کے بعد والی آخرت کے اندر ملے گا۔ تو یہاں وہ صفت لائے کہ اس کے غلبے والا بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، اور رحیم بھی ہے، کہ تم لگے رہو، اور آخر میں اللہ کی رحمت کی وجہ سے تم ہی آگے جاؤ گے، اور تمہیں ہی فتح ہوگی، اور تمہیں جیتو گے۔ تو یہ دونوں صفات آئیں۔ وہ العزیز الرحیم۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی خالی اتنے نہیں کہ خبر دے دی، بلکہ بہت اور کنفرم کیا اسے ان دونوں خبروں کو۔ رومی جیتیں گے، تم اس وقت اوور پاورڈ ہو گئے ہو، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم آگے آ سکتے ہو، تم خوشیاں مناؤ گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں اور اس کا علم نہیں رکھتے کہ اللہ کا وعدہ کیسے پورا ہوتا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ لوگ صرف سامنے کی جو چیزیں ہیں، صرف اسے جو انہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اسے علم سمجھتے ہیں، اسے اس وقت کا علم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ علم ہے۔ وہ صرف اس دنیا کی زندگی، فزیکل لائف، اس کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں صرف اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ،
غافلت میں ہے، غافل ہے اس سے کہ اس وقت آگے کی تیاری کرتے، آئندہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے غفلت میں ہے، اس کی تیاری کرتے، بجائے اس کے کہ یہاں پر سامنے سے جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر خوش ہو جاتے۔ دیکھیے وہی مضمون آگے ابھی 7ویں آیت چل رہی ہے، وہ جو سورہ العنکبوت سے چل رہا تھا، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ یہ تو صرف کھیل تماشا، ایسے کھیل تماشا نہیں، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، یہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں تو یہ صرف ایک کھیل تماشا ہے۔ اور وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہ آخر کی آیات ہیں، اور اس کے آگے آخرت کی زندگی ہے اصل زندگی اس کے مقابلے میں۔ اور جنہوں نے ہمارے راستوں میں کوششیں لگاتار کی، ہم لازماً رہنمائی کر دیں گے اپنے راستوں کی طرف۔ یہاں ختم ہوئی تھی بات، وہی بات ہے، سلسلہ جو چل رہا ہے یہاں پر، صرف ایک درمیان میں ایک پیشین گوئی کی ہے، اس کی ایک تاریخی گواہی دی ہے، تاریخی شہادت، وہ نہیں جو تاریخ گزر چکی ہے اس کی مثال دے کے، بلکہ وہ تاریخ جو آگے بننے والی ہے، جس میں رومیوں ایرانیوں کی کانفلکٹ بھی ہے، جس میں ان مشرکین اور ایمان لانے والوں کے آپس کے ٹکراؤ بھی ہیں، اور اس کی آگے آنے والی تاریخ جو ہے اس کا ایک ڈسکرپشن درمیان میں بس ایک دیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہی بات جہاں پر وہ مضمون ختم ہوا تھا سورہ نمبر 29 کا، وہی جو ہے وہ پھر دوبارہ اس کو دہرایا گیا کہ یہ واقعہ تو پیش آئے گا، یہ آگے کی تمہیں گواہی کے طور پہ پیش کر دیا گیا۔ اللہ کا قانون ایسے ہی ہوتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ لوگ جانتے نہیں۔ اب یہ فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ صرف اسی بات کو جانتے ہیں جو اس دنیا کی زندگی کی ہے، جو سامنے نظر آ رہی ہے، اور یہ کوششیں نہیں کرتے کہ اپنا مستقبل بنا لیں آئندہ کا، جو مستقل زندگی اس کی کوششیں نہیں کرتے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ تو اب یہ سلسلہ وہیں سے مل رہا ہے جا کے، جو سورہ 29 سورہ نمبر 29 سورہ العنکبوت جہاں ختم ہوئی تھی، پورا قرآن ایسے ہی ہے، ایک سورت ختم ہونے کے بعد اگلی سورت شروع ہوتی ہے، تو اس میں درمیان میں ایک بڑا زبردست ربط ہے۔ آپ کو اپنی انٹیلیجنس اور ذہانت استعمال کرنی ہے، غور کرنا ہے کہ یہاں پر لنک کیا ہے، اور وہ لنک ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جسے آپ آسانی سے فل کر سکیں۔ شرط یہ ہے کہ پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک لگاتار کلام ہے، سلسلے وار کلام ہے، جس میں 2 چیپٹرز کے بیچ میں بھی کوئی گیپ نہیں ہے۔ ایک چیپٹرز کے، یا جیسے کوئی اگر باب ہوتے ہیں ان کے اگر کوئی ٹائٹل رکھ دیے جاتے ہیں تو وہ بالکل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ نہیں ہے، ایک دوسرے سے کچھ ڈیفرنٹ ہے بھی، لیکن اس کے باوجود ان دونوں میں بھی آپس میں ریلیشن شپ ہے کہ بات آگے جو کچھ بھی کہنی ہے وہ اب آگے کہی جائے گی، لیکن جہاں پر بات ختم کی گئی تھی پچھلی صورت سے، وہیں سے پھر اگلی صورت کے اندر شروع کی گئی۔ اس سے پہلے ابھی تک جتنی صورتیں گزری وہاں سب جگہ میں آپ کو مثالیں دیتا چلا آیا ہوں۔ یہاں پر پھر یہ ہے، اب اگر خالی صرف پہلی دوسری آیت سے آپ خالی الف لام میم سے جوڑ ملانے لگیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کتاب کو آخر میں کیا کیا کہتا ہے، پھر آگے اگلی صورت کے اندر الف لام میم، آخر کا حصہ، آخر کی چند آیات، کل ملا کر وہاں کیا بات چل رہی تھی، جس کی بہت سی باتیں تھیں۔ اس میں میں نے آپ کو آخری آیت تھی سورہ العنکبوت کی 69، میں نے 64 سامنے رکھی، 69 سامنے رکھی، اس کے بیچ کا ربط پہلے گزر چکا۔ اب یہ اینڈ کے حصے میں جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ یہاں پر آ کے بیٹ میں آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 7 تک ریپیٹ ہوا ہے۔ درمیان میں ایک مثال دی ہے صرف کہ یہ اللہ کا قانون ہے، ہم اپنے راستے انہیں دکھاتے ہیں جو جد و جہد کرتے چلے جاتے ہیں، تو دیکھو یہاں تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ تم غالب آؤ گے۔ وہاں رومی لگاتار جد و جہد کرتے چلے گئے ہیں، وہ آگے آئیں گے، یہی اللہ کا قانون ہے۔ یہ آگے کی زندگی کو، اس وقت کی جو پاور ہے، اس وقت کی جو عیش و عشرت ہے، اس میں بھول جاتے ہیں کہ آگے یہ حالات بدل بھی سکتے ہیں۔ یہ یہاں پر ایرانی جو ہیں، یہ ساسانی، یہ بھولے ہوئے ہیں، یہاں پہ یہ مشرکین اسے بھولے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ صرف اس وقت جو کچھ سامنے ہے بس اسی کو سمجھ رکھا ہے کہ یہی ہمیشہ چلے گا، لیکن عمل اگر وہ ایسے کریں اور لگاتار کوشش کرتے رہیں تو پھر آگے بڑھنا ان کا ضروری ہے، آگے بڑھنا ان کا لازمی ہے۔ جو لگاتار کوشش کرتا رہے گا تو یہ وہاں سے ملی ہے بات جا کے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے راستے انہیں دکھاتے چلے جائیں گے کہ جو ہمارے راستوں کے اندر آگے کوشش کریں گے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو بعد کی زندگی ہے، فیوچر کی ہے۔ تو اس وقت جو کچھ تم کرتے ہو وہ ہمیشہ ایسے پلان کرو کہ تم لانگ ٹرم گینز کی بات کرو۔ اب دیکھیے آخرت کو تو آپ جانتے ہیں نا، بہت دفعہ بات آ گئی کہ آخرت کا مطلب صرف دنیا کے بعد کی بات نہیں ہے۔ ہر لمحہ جو آ رہا ہے، آگے آنے والا نیکسٹ مومنٹ اس وقت کی آخرت ہے، یہ لگاتار چل رہی ہے ساتھ میں آخرت۔ ان اللہ سریع الحساب، جب اللہ نے کہا قرآن میں، اللہ تو حساب بڑی تیزی کے ساتھ میں لے لیتا ہے۔ تو یہ رزلٹ ہر لمحے کے اندر، وہ صرف رزلٹ محسوس شکل میں سامنے نہیں آتا، رزلٹ ایکومولیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی عمل کیا فوراً رزلٹ آ گیا،
وہ رزلٹ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ محفوظ شکل میں اوپن سامنے نہیں آتا، وہ جب ایکومولیٹ ہو جاتا ہے محفوظ شکل میں سامنے بات کو آتا ہے۔ تو ہر آگے آنے والا لمحہ پچھلے لمحے کی آخرت ہے۔ اس دنیا کے بعد کی زندگی اس دنیا سے، اس وقت کی دنیا کی، سامنے کی مادی دنیا کی زندگی کی آخرت ہے۔ اور قرآن نے جب کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہاری آخرت، وَلَلْآخِرَةُ لازماً آخرت، خیر لک تمہاری اچھی ہوگی، تمہارے لیے بہتر ہوگی، من الأولیٰ پہلے والے دور سے۔ تو سب نے، پوری دنیا میں سارے مفسرین سب نے اس کا ترجمہ کیا کہ مدینے والا دور جو ہے یہ مکے والے دور سے بہتر ہوگا، تفسیر یہی کی۔ تو آخرت کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ اس دنیا کے بعد کی زندگی، وہاں پر تو واضح طور پر اسی دنیا کے اندر کے بعد کے آنے والے دور کو، بعد کو آنے والے ایرا کو، بعد کو آنے والے ٹائم کو کہا گیا کہ یہ تمہارا اس سے بہتر گزرے گا۔ تو یہ آخرت اسی دنیا کی زندگی کے اندر بعد کا حصہ آخرت، اس دنیا کی زندگی کے بعد کا والا حصہ جو ہے وہ پھر اس کی آخرت۔ تو یہ کہا یہ کہ لوگوں کو کرنا یہ چاہیے کہ جو بعد کو آنے والے، جو فیوچر ہے، لانگ ٹرم گین کی بات سوچنی چاہیے، بجائے اس کے کہ جو وقتی فائدہ نظر آ رہا ہے فوراً اس فائدے کو اٹھا لیں۔ اور اس اصول کو قرآن نے دیا، بہت سی جگہوں پر دیا، بہت واضح طور پر۔ صرف اسے میں فائنل کر دوں کہ یعنی آخری بات اس کو ایکسپلین کروں کہ قرآن نے جس جگہ سب سے زیادہ واضح طور پر یہ اصول سامنے رکھا ہے، اور یہ صرف تاریخی بات نہیں تھی، آپ سے کہا اور آپ کے لیے کہا کہ اپنے لانگ ٹرم گینز کو سامنے رکھو۔ اس دنیا کے بعد کی زندگی لانگ ٹرم گینز ہے، یہاں اس دنیا کے اندر بھی اپنے لانگ ٹرم گینز کو سامنے رکھنا، اپنے طویل مدتی نفع کو سامنے رکھنا۔ شارٹ ٹرم گینز کو سامنے رکھو گے مل جائے گا، سامنے رکھو گے اسے لینا چاہو گے تو قرآن کہتا ہے مل جائے گا، لیکن پھر وہ آگے تو تمہارے لیے جہنم ہے، مستقبل کے اندر رو گے، زندگی جہنم بن جائے گی۔ اس کا ترجمہ کاپی ہونے سے رہ گیا، وقت نہیں تھا میرے پاس، میں آیت کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، گزر چکی ہے تفصیل سے، یہ صورتیں گزر چکی، یہ سورہ نمبر 17 سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 18، 19، 20 بڑی اہم آیات ہیں۔ 18 اور 19 میں نے یہاں کوٹ کی ہیں۔ من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو شارٹ ٹرم گین چاہتا ہے، جو اجلت چاہتا ہے، جو جلدی چاہتا ہے، جس کا ارادہ جلدی کا ہوتا ہے، شارٹ ٹرم گینز کا، عجلنا لہ فیہا، ہم شارٹ ٹرم گینز دے دیتے ہیں، ہم ان کو مختصر مدتی نفع چاہتے ہیں نا، جلدی دے دیتے ہیں، سب کو نہیں، ان میں سے زیادہ تر کو کہا ما نشاء لمن نرید، جتنا چاہتے ہیں اس میں سے، انہوں نے جتنا چاہا وہ سب نہیں، اس میں سے جتنا ہم چاہتے ہیں، اور ان میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں اسے شارٹ ٹرم گین، وہ بھی ہیں جو اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کو جو جلدی چاہتے ہیں، اسی وقت کا بھلا چاہتے ہیں، ان کو ہم جتنا، اس میں سے ہم جتنا چاہتے ہیں اور ان میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، لیکن آگے ان کے لیے آگ ہے، آگے جلنا ہے انہیں، آگے کی زندگی میں ان کے لیے تباہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے آگے کی لانگ ٹرم گینز، طویل مدتی نفع کے بارے میں نہیں سوچا۔ یصلاھا مذموما مدحورا، اس کے اندر وہ ذلیل و خوار ہونے کے بعد ایسا ہوگا کہ اس آگ میں جلتے رہیں گے۔ تو اس دنیا کے بعد کی زندگی کے لیے بھی، یہاں اس زندگی کے لیے بھی اصول بتایا ہے کہ آگے پھر تمہاری زندگی میں جہنم ہے۔ اگر تم نے صرف شارٹ ٹرم گینز کی بات کی تو مل جائے گا کچھ لوگوں کو ان میں سے جتنا اللہ چاہے گا، لیکن اس کے آگے پھر زندگی جہنم بن جائے گی۔ ومن اراد الاخرۃ، جس نے نیت کی اور کوشش کی، دیکھیے خالی نیت کی بات نہیں کہا، جس نے ارادہ کیا آخرہ، مستقبل کا، بعد میں آنے والے وقت کے لیے، جس نے چاہا کہ مجھے یہ ملے، اور یہ پھر آگے شرط رکھی، 2 شرطیں، وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے تھی وہ بھی کی، یہ خالی بیٹھا نہیں رہا، بلکہ جیسی کوشش، وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے تھی وہ ایفرٹ بھی کی۔ اور اگلی شرط وہو مؤمن، وہ اس اصول پر ایمان لانے والا بھی ہو، یقین ہو اس کو پورا، درمیان میں ہل نہیں جائے کہیں پر، اس اصول میں پورا اللہ نے جو بتایا ایمان رکھتا ہو کہ ہمیں لگاتار ہم لگے رہیں گے تو ہمارے لیے لانگ ٹرم گین آئے گا۔ یہ تھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لگاتار جدوجہد ہمارے راستوں میں کرتے تو چلے جائیں، ہم لازماً ان کی رہنمائی کر دیں گے صحیح اپنے راستوں کی طرف۔ یہ تھا جسے آخر میں کہا تھا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور وہ جو لانگ ٹرم گینز کی، جو آخر کی، جو واقعی رزلٹ کی زندگی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جس میں سے گزر کر جلدی گزر جاؤ گے۔ وہ کیا زندگی ہوئی کہ اس کی گینز کو دیکھ لیا، کہا یہ ضروری ہے وہ مؤمن، اس اصول میں ایمان لانے والا ہو، یعنی پورا یقین ہو اس کو، وہ اس کا کسی جگہ فیتھ ہل نہیں جائے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ اس وقت تو ہم یہ قربانیاں دے رہے ہیں، لگاتار وہ کامیابی بھی کہیں ملی نہیں ملی، اس میں پورا یقین بھی ہو کہ ملے گی۔ فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا، وہ ہیں جن کی کوشش کی
کانا سعیہم، پھر دوبارہ جو انہوں نے کوشش کی ہے اس کی، کہا یہ نہیں ہے، اسے وہ مت سمجھ نہیں کہ یہ ہم نے اپنی طرف سے دے دیا، بخش دیا، وہ اس کے مستحق نہیں تھے، یہ ان کی کوشش کا پھل ہے، اولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی ایفرٹ سکسیسفل ہوں گی، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، ان کی کوششوں کی قدر کی جائے گی، اور ان کے ہاتھ مستقبل آئے گا، آگے آنے والی زندگی ان کے ساتھ آئے گی۔ تو ہم آیت نمبر 7 تک پہنچے، 7ویں آیت تک سورہ روم کی، سورہ نمبر 30 کی انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 8، سورہ الروم کی ہی آیت نمبر 8 سے سورہ نمبر 30 کی پھر دوبارہ شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت۔